أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ سورت جمعہ کی آیات نمبر 3 تا 5 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے جس نے امی لوگوں میں یعنی ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم و شان رسول مبعوث کیا ہے۔ وہ ان پر اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبعوث فرمایا ہے جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں۔ وہ عزیز یعنی کامل غلبہ والا اور کامل حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں گزشتہ انبیاء اور مرسلوں کی سچائی کے جو معیار بیان فرمائے ہوئے ہیں، ان معیاروں سے بڑھ کر کسی مدعی کی سچائی کا اور اعلیٰ معیار کوئی نہیں ہو سکتا۔ خاکسار کے آج کی خطبہ جمعہ کا موضوع بھی یہی ہے کہ قرآن کریم کی روشنی میں
راست بازوں کی پہچان کے معیار کیا ہیں؟ یہ مضمون طویل ہے اور اس کا سلسلہ آئندہ خطبات میں بھی انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مرسلوں اور راست بازوں کی سچائی اور پہچان کے سلسلہ میں جو معیار مقرر فرمائے ہیں، خاکسار ان معیاروں میں سے آج صرف ایک معیار کا ذکر کرے گا، اور سامعین کو واضح رہے کہ یہ وہ معیار ہیں جن کو جماعت احمدیہ معمود سم قبرستان غیروں کے آگے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کے لیے بطور ثبوت پیش کیا کرتی ہے۔ خاکسار آج اپنے دعویٰ کے اثبات کے لیے بھی اپنے احمدی اور مسلمان بھائیوں کے آگے انہی قرآنی معیاروں کو پیش کرتا ہے۔ قرآن کریم کے مطابق مرسلوں کی پہچان کا پہلا معیار یہ ہے کہ مرسل کی بعثت سے پہلے اس کی قوم یا اس کی جماعت مکمل طور پر گمراہی میں مبتلا ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی قوم گمراہ ہو جاتی ہے تب اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کے لیے انہی میں سے اپنا ایک مرسل بھیجتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے سب سے بڑے موعود مرسل یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کی قوم کے متعلق فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضِلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے وہ بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق مرسلین کی بعثت کے اس معیار کے مطابق اس عجز کی بعثت سے پہلے کیا جماعت احمدیہ مکمل طور پر گمراہی میں نہیں پڑی ہوئی تھی؟ جہاں تک عالم اسلام کا تعلق ہے، وہ تو پہلے ہی گمراہیوں اور جہالت کے گپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تبھی ایک صدی پہلے مولانا حالی صاحب نے فرمایا تھا کہ رہا دین باقی نہ اسلام باقی، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ اسی طرح علامہ اقبال صاحب مسلمانوں کی اس زبوں حالی کا نقشہ کھینچتے ہوئے اس طرح فرماتے ہیں وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ 15ویں صدی ہجری کے موعود مجدد یعنی موعود مسلح کی محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کو چلہ ہوشیارپور میں بطور ایک نشان رحمت یعنی بطور ذکی غلام کے بشارت دی گئی تھی۔ لہذا فروری 1886 میں موعود ذکی غلام کی بشارت اس حقیقت کا قطعی ثبوت تھا کہ آئندہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت احمدیہ نے سخت گمراہی میں مبتلا ہو جانا تھا۔ می توان شد یہودی می توان شد مسیح کے محاورہ کے مطابق یہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود یا موعود ذکی غلام مسیح الزماں خبر دیتی ہے کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ کے پیروکاروں میں سے اکثر نے یہودیانہ رنگ اختیار کر لینا تھا۔ تبھی محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو موسوی مریم کی طرح ایک ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی۔ آج محمودی جماعت احمدیہ اور 2000 سال پہلے والی یہودی جماعت جن کے سما قصد قلوبکم کے مطابق دل سخت ہو چکے تھے اور جو من الذین ہادوا یحرفون الکلمۃ عن مواضعہ کے مطابق بعض کلمات کو ان کی جگہوں سے عدل بدل دیتے تھے کا تقابل کر کے دیکھیں تو آپ کو جماعت احمدیہ معمود یہودی جماعت کی ہو بہو کاپی نظر آئے گی۔ خاکسار کا الغلام.com پر مضمون نمبر 2 اس کا عنوان ہے تحریف کیوں۔ اس پر سامعین کرام ان کی جو عدل بدل ہیں تحریفیں ہیں ان کا احوال پڑھ سکتے ہیں۔ وہی جبری طور طریقے، وہی رنگ ڈھنگ، وہی نظم و ضبط، وہی یہودیانہ تحریف اور کلمات کا عدل بدل، وہی مرسلوں یعنی مجددین کا شدید انکار اور مخالفت،
وہی عام یہودیوں کی طرح اسیری اور وہی اخراج اور مقاطعہ کے طور طریقے وغیرہ۔ سامعین کرام کو واضح رہے کہ کوئی مسلمان بھی اپنے آپ کو نصرانی، ہندو یا یہودی کہلوانا پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ القاب بندوں کی پیشانی پر لکھے ہوتے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ کسی کے کہنے سے کوئی نصرانی، ہندو یا یہودی نہیں بن جایا کرتا، بلکہ یہ انسانوں اور قوموں اور جماعتوں کے رویے اور طرز فکر ہوتا ہے جو انہیں نصرانی، ہندو یا یہودی بنا دیا کرتا ہے۔ آج یہ یہودیانہ صفات جس شدت سے جماعت احمدیہ معمود سم قبرستان میں پائی جاتی ہیں، اس شدت سے مسلمانوں کے کسی دوسرے فرقے میں نہیں پائی جاتی۔ جب ہم 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کو بغور و فکر دیکھتے ہیں تو اس پیشگوئی میں بشارت دیا گیا ذکی غلام ہمیں موسوی ذکی غلام یعنی موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام کا کامل مثیل اور حالات و واقعات کے لحاظ سے ہو بہو اس کی کاپی نظر آتا ہے۔ می توان شد یہودی، می توان شد مسیح کے محاورہ کے مطابق جب کوئی قوم یا جماعت یہودی رنگ میں رنگین ہو جاتی ہے تو پھر ایسی قوم میں اللہ تعالیٰ مسیحی انفاس وجود بھی پیدا کر دیا کرتا ہے۔ ذکی غلام سے متعلقہ الہامی پیشگوئی ہمیں بتا رہی ہے کہ جس جماعت میں موعود ذکی غلام نے بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نازل ہونا تھا، اس جماعت کو بعض لوگوں نے یقیناً یہودی نما بنا دینا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کے بعد کسی نوح، ابراہیم، موسیٰ، داؤد اور سلیمان کی بجائے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی پیشگوئی فرمائی تھی، اور امام مہدی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی فرمانے میں یہی حکمت تھی کہ امت میں نزول فرمانے والے اس موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم نے یہودی صفت جماعت میں نزول فرمانا تھا۔ لہذا اے میرے احمدی اور مسلمان بھائیوں، نزول فرمانے والے موعود ذکی غلام کا سب سے پہلا کام دین اسلام کے غلبہ کے علاوہ جماعت احمدیہ کے دونوں گروپوں میں پیدا شدہ بدعتوں اور گمراہیوں کی اصلاح اور تجدید کرنا تھا۔ چونکہ نزول فرمانے والا موعود ذکی غلام دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا مصداق بھی ہوگا، لہذا گھر یعنی جماعت احمدیہ کی صفائی کے بعد اس کا اگلا کام نہ صرف مسلمانوں کی غلطیوں اور گمراہیوں کو دور کرنا، بلکہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کہ الہی وعدہ کے مطابق دین اسلام کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کرنا بھی ہے۔ بعض احمدی بھائی لا علمی میں یہ سوال بھی کر دیتے ہیں کہ کیا آپ صرف جماعت احمدیہ کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوئے ہیں؟ میں جواباً گزارش کرتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خاکسار کی بعثت کا مقصد عالم اسلام کے اتحاد، اتفاق اور یگانگت کے علاوہ دین اسلام کا غلبہ اور اس کی فتح ہے، اور ظاہر ہے جس کی بعثت کا مقصد غلبہ اسلام ہوگا تو وہ صرف جماعت احمدیہ کی اصلاح کے لیے تو نازل نہیں ہوا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ گھر کی خرابی اور گھر کا گند صاف کرنا پہلے ضروری ہوتا ہے، پھر محلے یا بقیہ شہر کی صفائی کی جاتی ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر میں گند پڑا ہو اور گھر کا سربراہ محلے اور شہر کی صفائی شروع کر دے؟ ہرگز نہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال ہے کہ آپ کی بعثت یا ماموریت کو 23 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، کیا ابھی تک آپ جماعت احمدیہ کی گمراہیوں کی اصلاح نہیں کر سکے؟ جواباً گزارش ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر نازل ہونے والے کلام میں فرماتا ہے، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں،
اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آئیں۔ الہامی پیشگوئی کے انہی الہامی الفاظ کے مطابق آج جماعت احمدیہ کی دونوں جماعتیں اور بطور خاص محمودی جماعت کو ایک قبرستان میں بدل دیا گیا ہے۔ اور اے میرے بھائیوں، قبرستان میں مردہ لوگوں کو اٹھانا اور جگانا کیا آسان کام ہے؟ یہ بہرحال آسان کام نہیں، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ جب جماعتوں کو قبرستانوں میں بدل دیا جائے تو پھر ان میں پڑے ہوئے مردہ لوگوں کو جگانا یا رستگاری دلانا بہرحال بہت مشکل کام ہے۔ ڈاکٹر وحید عشرت، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی پاکستان، فلسفہ اخلاق کی بات کرتے ہوئے اسی مذہبی رویے کے حوالہ سے لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ تاہم اس رویہ کے دو بنیادی نکات ہمیشہ ہی انسانوں کے اجتماعی رویے میں بے اطمینانی کو ظاہر کرتے رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خدا کے نام پر ایک خاص طبقہ وجود میں آ جاتا ہے جو خدا کی مرضی اور منشا کا خود کو شارع بنا لیتا ہے یا اسے سمجھ لیا جاتا ہے۔ اب وہ خود ساختہ شارع ایسا ایسا خدا کی مرضی کی اطلاقی تعبیرات میں اپنی مرضی کو شامل کر دیتا ہے اور بالآخر اس کی اپنی مرضی یا لذتیت پرستی تقدس اور مذہب کا روپ دھار لیتی ہے اور خدا اس میں سے ایسا ایسا غائب ہو جاتا ہے۔ اس وقت آپ جماعت احمدیہ محمود سم قبرستان کا حال دیکھیں، یہ سارے معاملات ڈاکٹر عشرت صاحب جو فرما رہے ہیں سب باتیں ان میں پائی جا رہی ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ یہ رویہ اتنا خطرناک ہے اور یہ گروہ مذہب کے نام پر اتنا طاقتور بن جاتا ہے کہ صدیوں اس کے اثر و نفوذ کو توڑا نہیں جا سکتا۔ جمود، غیر خلاق رویہ اور تحذیر و تحدید اس کی علامتیں بن جاتی ہیں، اور اس طرح یہ اخلاقی رویہ ایک ایسا گنبد بے در بن جاتا ہے جس میں داخل ہونے کا راستہ تو ہے مگر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اب سامعین کرام سمجھ گئے ہوں گے کہ موجودہ جماعت احمدیہ محمود جسے قبرستان بنا دیا گیا ہے، اس قبرستان میں پڑے ہوئے مردہ لوگوں کو جگانا، ان کی اصلاح کرنا اور انہیں رستگاری دلانا کتنا بڑا اور کتنا مشکل کام ہے۔ یقیناً یہ کام اور یہ ذمہ داری اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کو فرعون کی قید سے چھڑانے کے مشکل کام سے زیادہ مشکل نہیں ہے تو اس سے کم مشکل بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ سوال اٹھانا یا یہ اعتراض کرنا کہ 23 سال میں جماعت احمدیہ کی اصلاح اور تجدید ابھی کیوں نہیں ہوئی ہے، یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ صدیوں کا کام 2-4 سال یا 12-13 سال میں مکمل نہیں ہوا کرتا۔ بہرحال آپ کو واضح رہے کہ میری زندگی میں انشاءاللہ تعالی نہ صرف جماعت احمدیہ کی اصلاح ہوگی اور اسیر رستگاری پائیں گے، بلکہ دین اسلام کا باطل ادیان پر فتح اور غلبہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ کم از کم خاکسار کو 2028 تک ٹائم دیں، 2028 دور تو نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں جماعت احمدیہ محمود جو قبرستان بنا دی گئی ہے اس کی بڑی بڑی گمراہیوں کی طرف۔ جماعت احمدیہ قبرستان کی چند بڑی بڑی گمراہیاں سامعین کرام اس طرح ہیں۔ پہلی یہ کہ حضرت بانی جماعت الاسلام کی مقرر کردہ صدر انجمن احمدیہ یا مجلس معتمدین کو رد کر کے احمدیہ امامت یا خلافت راشدہ کی صف لپیٹ کر اسے محمودی ملوکیت یعنی بلائے دمشق میں بدلنے کا فتنہ۔ نمبر 2، جماعت احمدیہ کی دونوں گروپوں میں تقسیم اور لاہوری گروپ کا حضرت مرزا صاحب الاسلام کو نبوت سے فارغ کرنے کا فتنہ اور گمراہی۔ نمبر 3، محمودی گروپ میں 40 مومنوں کے اتفاق رائے سے منتخب ہونے والی امامت کو جھوٹے طور پر قدرت ثانیہ بنا لینے کا فتنہ۔ نمبر 4، پیشگوئی مسلم موعود پر قبضہ کرنے اور موعود ذکی غلام میں مسیح الزمان کی بعثت کی راہ روکنے کے لیے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کا ایک عظیم فتنہ اور گمراہی۔ نمبر 5، ختم نبوت کی طرح ختم مجددیت کی گمراہی۔ نمبر 6، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق
آپ کے بعد ظاہر ہونے والے دو موعود وجودوں یعنی امام مہدی مسعود اور مسیح موعود کو ایک بنانے اور اس جھوٹ کی تبلیغ کرنے کی گمراہی۔ نمبر 7، احمدیوں سے آزادی ضمیر کا بنیادی حق چھین کر انہیں گنگے اور اسیر بنانے کی گمراہی۔ نمبر 8، قرآن کریم کی تعلیم کے برخلاف احمدیوں پر درجنوں چندے لاگو کر کے انہیں لوٹنے کا فتنہ اور گمراہی۔ نمبر 9، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی منشا اور مقصد کے برخلاف جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا خلافت کے نام پر اپنی مذہبی آمریت کو مستحکم اور دائمی بنانے کے لیے وسیطی چندے کو نہ صرف ڈھال بنانا بلکہ احمدیوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنانے کا فتنہ۔ نمبر 10، بطور خاص محمودی جماعت میں خیانت پیشہ لوگوں کی طرح حضرت بانی جماعت اسلام کی تحریروں میں جرت کر کے کمی بیشی کرنا اور محض ظلم اور جھوٹ کی راہ سے کلموں کو ایک معنی سے دوسرے معنوں کی طرف لے جانے کا فتنہ اور گمراہی۔ یہ میں نے بڑی بڑی موٹی جو فتنے ہیں اور گمراہیاں ہیں اس وقت ان دونوں جماعتوں میں ان کا میں نے ذکر کیا ہے۔ یہ سب فتنے، یہ سب بدعتیں اور گمراہیاں کیا اس بات کا کھلا ثبوت نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان کے مطابق 15ویں صدی ہجری کے سر پر مئو ذکی غلام کو آپ کی یعنی حضرت مرزا صاحب کی جماعت احمدیہ کی اصلاح کے لیے مبعوث فرماتا تاکہ وہ مذکورہ فتنوں، بدعتوں اور گمراہیوں کا قلع کما کرتا جو کہ بڑی عیاری اور ہوشیاری کے ساتھ جماعت احمدیہ میں داخل کر دی گئی ہیں۔ سامعین کرام، جماعت احمدیہ کے دونوں گروپوں میں عقائد کی غلطیوں کے متعلق اب خاکسار اختصار کے ساتھ کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ پیشگوئی مسلمود اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی وفات کے بعد جماعت احمدیہ میں غلطیاں پیدا ہونی تھیں اور کچھ غلط عقائد نے جنم لینا تھا۔ آج جب ہم جماعت احمدیہ کے دونوں گروپوں کے عقائد کا تقوی اور دیانتداری کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں تو ثابت ہوتا ہے کہ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کی رحلت کے وقت جماعت احمدیہ میں بعض ایسے احباب موجود تھے جنہوں نے بعد ازاں نفسانی خواہشات کی پیروی کرنی تھی۔ 1914 کے بعد ان احباب نے اپنے اپنے گروپ بنا لیے۔ دونوں گروپوں کے رنگ لیڈر مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اور مولوی محمد صاحب تھے۔ یہ دونوں گروپ افراط اور تفریط کا شکار ہو گئے۔ دونوں گروپوں نے حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کے عقائد میں کمی بیشی کر کے نعوذ باللہ من ذالک آپ علیہ السلام کے عقائد کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا۔ ان دونوں گروپوں نے حضرت خلیفۃ المسیح اب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ہی ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار ہو کر اپنے اپنے ایجنڈے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اب رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنی زندگی میں سمجھاتے اور بجھاتے رہے اور یہ لوگ وقتی طور پر دب بھی جاتے تھے، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح کی نصائح کے باوجود یہ لوگ اپنی نفسانی خواہشات سے نجات نہ حاصل کر سکے۔ جماعتی افتراق کا آغاز حضرت خلیفۃ المسیح اب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے وقت ہوا، جب حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے ایک صاحبزادے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے نہایت مکاری اور عیاری کے ساتھ احمدیہ قیادت پر قبضہ کر لیا۔ اس واقعہ سے دل برداشتہ ہو کر اصحاب احمد کی اکثریت قادیان چھوڑ کر لاہور چلے گئے۔ بعد ازاں ان دونوں گروپوں نے افراد جماعت کو اپنی اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بانی سلسلہ کے عقائد حقہ میں کمی بیشی شروع کر دی۔ یہی وہ سنگین غلطیاں اور نفسانی فطور تھے جن کی اصلاح کے لیے جماعت احمدیہ میں ایک مسیح نفس وجود کا وعدہ دیا گیا تھا۔ خاکسار اب ان دونوں گروپوں کی چند بڑی بڑی غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ نمبر 1، مرزا محمود احمد صاحب نے احمدیہ قیادت پر قبضہ صرف خلیفہ ثانی بننے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے ارادے اور پروگرام بڑے خوفناک تھے۔
نام نہاد خلیفہ ثانی بننے کے بعد پیشگوئی مسلم موعود اس کے نشانے پر تھی۔ مرزا محمود احمد کے لیے خلافت کے نام پر ایک خاندانی گدی قائم کرنے کی راہ میں صرف اور صرف پیشگوئی مسلم موعود ایک رکاوٹ تھی، اور اس نے 1944 میں مسلم موعود ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر کے اپنے زوم میں اس رکاوٹ کو دور کر دیا۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کا کوئی بھی فرزند باشمول مرزا محمود احمد پیشگوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے محمودی گروپ سے تعلق رکھنے والے کسی احمدی بھائی کو پیشگوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں نہیں آتا کہ الفاظ کی سمجھ نہ آئی ہو کہ اس سے کیا مراد ہے۔ خاکسار ایک مثال کے ساتھ اس کی وضاحت کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ اس پیشگوئی مسیح موعود کے دائرہ بشارت میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام جن پر انجیل نازل ہوئی تھی، اور وہ جو بن باپ پیدا ہوئے تھے، اصالتاً نہیں آتے، کیونکہ قرآن کریم تو انہیں وفات یافتہ قرار دے رہا ہے۔ تو اس کا جو مطلب ہے وہی مطلب اس کا ہے کہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کا کوئی بھی جسمانی فرزند بشمول مرزا بشیر الدین محمود احمد پیشگوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں نہیں آتا، کیونکہ ذکی غلام میں مسیح الزمان کے تولد کی بشارت تو امام مہدی و مسیح موعود محمد مریم کی نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد بھی 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہتی ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ موعود ذکی غلام مسیح الزمان یا وہ موعود مسلح تو محمد مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ لہٰذا اس سے قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ جناب خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مسلم موعود قطعی طور پر جھوٹا اور ایک عظیم دجل تھا، جو جماعت محمود میں یوم مسلم موعود منا کر نہ صرف پھیلایا گیا بلکہ منوایا بھی گیا ہے۔ خاکسار یہاں اس کی تفصیل کو چھوڑتا ہے۔ اس سلسلے میں اگر کسی کو زیادہ معلومات درکار ہوں تو وہ ہماری ویب سائٹ الغلام.com پر خلیفہ ثانی کے دعویٰ مسلم موعود کا تجزیہ اور اس کی حقیقت پڑھ لے، یا بطور خاص مضمون نمبر 30 اور مضمون نمبر 92 یعنی 92 یہ بھی اس میں آپ لوگوں کی ہیلپ کرے گا۔ نمبر 2، احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کا یہ موقف کہ مسلم موعود حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا جسمانی فرزند نہیں تھا بلکہ وہ آپ علیہ السلام کا کوئی روحانی فرزند ہے، قطعی طور پر سچا ہے، کیونکہ قرآن کریم اور حضور علیہ السلام کے الہامات اس موقف کی تائید کرتے ہیں۔ جہاں تک مسلم موعود کے ظہور کا تعلق ہے تو اس معاملہ میں انجمن اشاعت اسلام لاہور کے خیالات حقائق پر مبنی نہیں ہیں۔ بقول مولوی محمد علی صاحب، مسلم موعود 3 صدیوں کو چار کرنے والا یا 3 نسلوں کو چار کرنے والا ہوگا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے، کیونکہ بانی جماعت کے الہام اور کلام میں اس خیال کے حق میں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ ویسے بھی حضور علیہ السلام جس مسلم موعود یعنی ذکی غلام کو اپنے جسمانی فرزند خیال کر کے اسے اپنی جسمانی اولاد میں ڈھونڈتے رہے، اس کے متعلق یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ وہ 3 اور 4 نسل یا 3 اور 4 صدی کے بعد ظاہر ہوتا؟ ثانیاً، مولوی محمد علی صاحب کا یہ بھی خیال تھا کہ جب احمدیت عیسوی سلسلے کی مانند 300 سال کے بعد غالب آ جائے گی، تب اس غلبہ کے بعد وہ موعود مسلح ظاہر ہوگا۔ ایسا قیاس بھی صریحاً ایک مغالطہ ہے، اور حضور اسلام کے کلام اور الہام میں اس کی کوئی سند نہیں ملتی۔ اور ایسے خیال سے مزید یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب عیسوی سلسلہ کی طرح احمدیت یعنی اسلام دنیا میں غالب ہو جائے گا تو پھر اس غلبے کے بعد مسلم موعود نے ظاہر ہو کر کیا کرنا ہے، اور اس کے ظاہر ہونے کی کیا ضرورت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے مجددین اور مصلحین اپنے وقت اور اپنے موسم پر آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے وقت اور بے موسم بھیجتا ہے۔ یہ لوگ ضرورت حقہ کے مطابق آتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس وقت مبعوث فرماتا ہے جب جماعت اور امت میں غلط عقائد اور بگاڑ پیدا ہو جائیں۔
لوگوں کا اپنے خالق کے ساتھ تعلق کمزور ہو جائے اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک کر اپنی خواہشات کے پیروکار بن جائیں۔ جب لوگ متقی ہوں اور امت یا جماعت بھی ترقی کے عروج پر ہو تو اس وقت نہ کوئی مجدد یا مصلح موعود آیا کرتا ہے اور نہ ہی اس کی اس وقت ضرورت ہوا کرتی ہے۔ نمبر 3، جیسا کہ میں اپنے مضامین میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر صدی کے سر پر مجددین کے مبعوث ہونے کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، اسی کے مطابق مصلح موعود نے بھی آئندہ صدی ہجری یعنی 15ویں صدی ہجری کے سر پر مبعوث ہونا تھا۔ 15ویں صدی ہجری کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاہور میں احمدیہ ہاسٹل دارالحمن میں ایک مبارک سجدہ میں خاکسار پر پیشگوئی مصلح موعود کی حقیقت کا اسی طرح انکشاف ہوا جس طرح 13ویں صدی ہجری کے سر پر یا 14ویں صدی ہجری کے آغاز میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر پیشگوئی مسیح موعود کی حقیقت کا انکشاف ہوا تھا۔ جماعت احمدیہ میں پیشگوئی مصلح موعود کے ظہور کے متعلق سامعین کرام یہی سچ ہے، اور خاکسار آج اپنے مدلل دعویٰ مصلح موعود کے ساتھ نہ صرف جماعت احمدیہ کے آگے کھڑا ہوا ہے بلکہ انہیں 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مصلح موعود کے حوالہ سے میثاق النبیین کا عہد بھی یاد دلا رہا ہے جو انہوں نے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر کے اس عہد کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ نمبر 4، جماعت احمدیہ محمود گروپ نے یہ جو عقیدہ اختیار کیا ہوا ہے کہ اب خلیفہ کے ہوتے ہوئے کسی مجدد کے آنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی مجدد نے آنا ہے، یہ عقیدہ قطعی طور پر ایک جھوٹا عقیدہ ہے جس میں نہ کوئی صداقت ہے اور نہ ہی صداقت ہو سکتی ہے۔ محمودی گروپ کے بانی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا 1921 میں امت محمدیہ میں نبوت سے متعلق یہ عقیدہ تھا کہ یہ بھی یاد رکھو کہ مرزا صاحب السلام نبی ہیں اور بحیثیت رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے کے آپ علیہ السلام کی اتباع سے آپ علیہ السلام کو نبوت کا درجہ ملا، اور ہم نہیں جانتے کہ اور کتنے لوگ یہی درجہ پائیں گے، ہم انہیں کیوں نہ نبی کہیں۔ یہ ان کی کتاب ہے آئینہ صداقت، انوار العلوم، جلد 6 صفحہ 124 پر ان کے یہ الفاظ ملتے ہیں۔ جناب خلیفہ ثانی کا مذکورہ بیان اس پر قطعی دلیل ہے کہ 1921 تک ان کا یہ عقیدہ تھا کہ امت محمدیہ میں صرف ایک حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہی نہیں بلکہ پتہ نہیں اور کتنے لوگ ان کی نبوت کا انعام پائیں گے۔ 1944 میں مصلح موعود کا جھوٹا دعویٰ کرنے کے بعد خلیفہ ثانی نے افراد جماعت کے ایمان میں یہ بات داخل کرنی شروع کر دی کہ خلیفہ کے ہوتے ہوئے نبی تو الگ رہے، بغرض تجدید اب کوئی مجدد بھی نہیں آ سکتا۔ خلیفہ ثانی کا ختم نبوت کی طرح ختم تجدید کا یہ باطل عقیدہ گھڑنا اور جماعت احمدیہ میں داخل کرنا کیا جماعتی عقائد میں کمی بیشی نہیں ہے؟ حیرانگی کی بات ہے کہ جماعت احمدیہ میں ایک مصلح موعود کی بشارت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود دن رات یہ جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ خلیفہ کے ہوتے ہوئے کسی مجدد نے نہیں آنا اور نہ ہی کسی مجدد کی ضرورت ہے۔ افراد جماعت پر بھی افسوس ہے کہ ان کے آگے دن رات اتنا بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے اور وہ بیچارے ڈر کے مارے اس جھوٹ کو خاموشی کے ساتھ سنتے چلے جا رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی محمودی ارباب و اختیار سے یہ نہیں کہتا کہ خدا کا خوف کرو اور دین اسلام میں نئی نئی بدعتیں جاری نہ کرو۔ امت محمدیہ میں مولویوں نے تو صرف نبوت کو ختم کیا تھا، لیکن محمودی خلفاء اور علماء نے کچھ مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنے زوم میں تجدید کی صف لپیٹ کر 2-4 قدم اور آگے بڑھائے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال اسی حوالے سے اپنے ایک شعر میں کہتا ہے، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں،
کہ درویشی بھی عیاری ہے تو سلطانی بھی عیاری۔ نام نہاد خلیفہ ثانی صاحب نے 1944 میں ایک جھوٹا دعویٰ مسیح موعود کیوں کیا اور اسے اور اس کے جانشینوں کو ختم تجدید کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کی تفصیل سامعین کرام میرے دیگر مضامین میں موجود ہے۔ نمبر 5، احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کا یہ عقیدہ کہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نبی نہیں تھے قطعاً غلط ہے۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام بلا شبہ امتی نبی اور امتی رسول تھے۔ خاکسار اپنے مضامین اور اپنے خطبات میں اس کی تفصیل بیان کر چکا ہے، یہاں اعادہ کی ضرورت نہیں۔ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام سے تعلق رکھنے والے سارے اصحاب احمد حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی زندگی میں آپ کے عقائد سے واقف تھے۔ یہ سارے اصحاب احمد آپ کو 1914 تک امتی نبی اور امتی رسول مانتے رہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ازاں بعد ان اصحاب احمد کا اختلاف ہوا مرزا محمود احمد سے، لیکن جوش میں آ کر انہوں نے حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی نبوت پر حملہ کر دیا اور انہیں محدث ثابت کرنے لگے۔ سامعین کرام، اختلافات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب تقویٰ کو چھوڑ کر نفسانی خواہشات کی پیروی کی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ دنیا نہ تو کسی کو نبی بنا سکتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنا یہ انعام کسی بندے کو بخش دے وے تو دنیا سب مل کر بھی اس سے یہ انعام چھین بھی نہیں سکتی۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ امتی نبی اور امتی رسول تھے اور ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بروز قیامت نہ صرف انبیاء و رسل کے معزز گروہ میں شامل ہو گئے بلکہ اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے۔ فکر کرنی چاہیے ان لوگوں کو جنہیں حضرت بانی سلسلہ احمدیہ پر ایمان لانا تو نصیب ہوا، لیکن بعد ازاں وہ ڈگمگا گئے۔ مورخہ 23 اپریل 2017 بروز اتوار اس جلسہ سالانہ کی آخری تقریر میں خاکسار انشاءاللہ تعالیٰ امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے امتی نبی ہونے کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں ایک اور قطعی ثبوت پیش کرے گا۔ نمبر 6، کیا یہ سوال کہ صدر انجمن احمدیہ کا قیام بطور مجلس انتخاب یعنی الیکٹورل کالج ہوا تھا؟ تو اس سلسلے میں سامعین کرام جواباً گزارش ہے کہ امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے 1899 میں ایک جماعت قائم کی اور اسے جماعت احمدیہ کا نام دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی وفات کے چند سال پہلے اپنے رسالہ الوصیت کے مطابق جنوری 1906 میں صدر انجمن احمدیہ کے قیام کا اعلان فرمایا اور ساتھ ہی دیگر ممبران کے علاوہ حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انجمن کا صدر مقرر فرما دیا۔ مزید برآں رسالہ الوصیت کے ضمیمہ میں حضور علیہ السلام نے اس انجمن کو اپنا جانشین بھی قرار دے دیا۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ اپنے قائم کردہ اس ادارے کے متعلق فرماتے ہیں، میری رائے تو یہی ہے کہ جس امر پر انجمن کا اتفاق ہو جائے کہ ایسا ہونا چاہیے اور کثرت رائے اس میں ہو جائے تو وہی رائے صحیح سمجھنا چاہیے اور وہی قطعی ہونا چاہیے۔ لیکن اس قدر میں زیادہ لکھنا پسند کرتا ہوں کہ بعض دینی امور میں جو ہماری خاص اغراض سے تعلق رکھتے ہیں مجھ کو محض اطلاع دی جائے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ انجمن خلاف منشا میری ہرگز نہیں کرے گی، لیکن صرف احتیاطاً لکھا جاتا ہے کہ شاید وہ ایسا امر ہو کہ خدا تعالیٰ کا اس میں کوئی خاص ارادہ ہو، اور یہ صورت صرف میری زندگی تک ہے، اور بعد میں ہر ایک امر میں صرف انجمن کا اجتہاد ہی کافی ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے لکھا ہوا آپ کا یہ فرمان احمدی بھائی الغلام.com پر نیوز نمبر 91 پر باعنوان صدر انجمن احمدیہ ایک فیصلہ کن اتھارٹی تھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مورخہ 15 اکتوبر 1909 کو اپنے خطبہ عید الفطر میں حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی تصنیف کردہ رسالہ الوصیت کی حقیقت پر یوں اظہار فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت صاحب کی تصنیف میں معرفت کا ایک نقطہ ہے
وہ میں تمہیں کھول کر سناتا ہوں۔ جس کو خلیفہ بنانا تھا اس کا معاملہ تو خدا کے سپرد کر دیا، اور ادھر 14 اشخاص کو فرمایا کہ تم بحیثیت مجموعی خلیفۃ المسیح ہو، تمہارا فیصلہ قطعی فیصلہ ہے اور گورنمنٹ کے نزدیک بھی وہی قطعی ہے۔ پھر ان 14 کی 14 کو باندھ کر ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کرا دی کہ اسے اپنا خلیفہ مانو، اور اس طرح تمہیں اکٹھا کر دیا۔ پھر نہ صرف 14 کا بلکہ قوم کا میری خلافت پر اجماع ہو گیا۔ اب جو اجماع کا خلاف کرنے والا ہے وہ خدا کا مخالف ہے۔ چنانچہ فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهُ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ میں نے الوصیت کو خوب پڑھا ہے، واقعی 14 آدمیوں کو خلیفۃ المسیح قرار دیا ہے، اور ان کی رائے اور ان کی کثرت رائے کے فیصلہ کو قطعی فرمایا۔ اب دیکھو کہ انہی متقیوں نے، جن کو حضرت صاحب نے اپنی خلافت کے لیے منتخب فرمایا، اپنی تقوی کی رائے سے، اپنی اجماعی رائے سے ایک شخص کو اپنا خلیفہ و امیر مقرر کیا، اور پھر نہ صرف خود بلکہ ہزار لوگوں کو اس کشتی پر چڑھایا جس پر وہ خود سوار ہوئے۔ تو کیا خدا تعالیٰ ساری قوم کا بیڑا غرق کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ بس تم کان کھول کر سنو، اگر اب اس معاہدہ کے خلاف کرو گے تو فَأَعْقَابَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ کے مصداق بنو گے۔ میں نے تمہیں یہ کیوں سنایا؟ اس لیے کہ تم میں بعض نافہم ہیں جو بار بار کمزوریاں دکھاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ مجھ سے بڑھ کر جانتے ہیں۔ خطبات نور صفحہ 419 پر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان الفاظ میں صدر انجمن احمدیہ کو بڑے واضح الفاظ میں خلیفہ کے چناؤ کے لیے مجلس انتخاب قرار دیا تھا۔ اب بعد ازاں جماعت احمدیہ قائم تھی اور حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ تبلیغ اسلام کے لیے جماعتی علماء کے علاوہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے جاری کردہ 2 اخبارات الحکم اور البدر بھی موجود تھے، اور رسالہ ریویو آف ریلیجینز بھی موجود تھا۔ علاوہ اس کے اعلی کلمہ اسلام، اشاعت توحید اور امام یا امیر کے چناؤ کے لیے آپ علیہ السلام کی قائم کردہ صدر انجمن احمدیہ کے نام سے ایک مقتدر ادارہ بھی موجود تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کی قائم کردہ صدر انجمن احمدیہ کے بالمقابل جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو جماعت احمدیہ میں 1909 میں ایک انجمن ارشاد اور 1911 میں ایک مجلس انصار بنانے کی کیوں ضرورت پڑی؟ اسی طرح 1913 میں 2 اخبار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائے تھے اپنی زندگی میں، الحکم اور البدر، ان دونوں اخباروں کے ہوتے ہوئے 1913 میں اپنا اخبار الفضل جاری کر لیا۔ اس وقت وہ خلیفہ نہیں تھے، خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح اول مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طرح انہوں نے 1913 میں ہی حضور صاحب نے جو چندے جو جاری کیے تھے 2، ایک تو چندہ عام تھا کہ ہر جو میرا ماننے والا ہے کچھ نہ کچھ جماعت کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دے، اپنے فرض کر لے، لیکن انہوں نے شرح نہیں مقرر کی، کوئی پیسہ 2 پیسے 10 پیسے جو جس کی توفیق ہو وہ دے۔ دوسرا چندہ وصیت تھا جو انہوں نے 1905 میں اپنے رسالہ الوصیت میں جاری کیا۔ ان دونوں چندوں کے ہوتے ہوئے خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے 1913 میں دعوت الی الخیر فنڈ جاری کر لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے جو کام انہوں نے کیے تھے اس کی ان کو کیا ضرورت پڑی تھی، کس لیے وہ کر رہے تھے یہ باتیں؟ خطبہ جمعہ کی طوالت کے خوف سے میں صرف یہ کہہ کر کہ انجمن ارشاد اور مجلس انصار کا قیام دراصل احمدیت کے لبادے میں معمودیت کا آغاز تھا، اس سوال کا جواب معزز سامعین کی فہم و فراست پر چھوڑتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے اس فرمودہ کے ساتھ کہ کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے۔ سامعین کرام، خاکسار جماعت احمدیہ محمود گروپ میں ایک ان پڑھ اور ایک غریب خاندان میں پیدا ہوا۔
وسط دسمبر 1983 کو بروز جمعۃ المبارک ایک مبارک سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر بھی کن فرما کر خاکسار کو بطور غلام مسیح الزماں ایک روحانی اور ایک اصلاحی مشن پر مامور فرما دیا۔ 1983 سے لے کر 1993 تک میں نے اس حقیقت کو سوائے اپنے چند قریبی اور ذمہ دار افراد کے کسی کو نہ بتایا۔ مارچ 1993 کے بعد میں نے اپنا یہ مقدمہ یا دعویٰ بالواسطہ طور پر جناب مرزا طاہر احمد صاحب کے آگے رکھ دیا۔ جناب خلیفہ رابع صاحب میرے مدلل دعویٰ کو پڑھ کر بہت طیش میں آ گئے اور انہوں نے پریشانی کے عالم میں مجھ پر مختلف قسم کے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ اگر کوئی فرد جماعت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق امام جماعت احمدیہ سے کوئی مدلل سوال پوچھے تو جواب میں بغیر کسی دلیل کے اس کے سوال کو شیطانی وساوس اور پیغامیوں والا فتنہ قرار دینا چاہیے مانی دارد۔ خلیفہ صاحب میرا مدلل دعویٰ تو نہ جھٹلا سکے لیکن مجھے ڈرانے اور دبانے کی کوشش شروع کر دی۔ اس معمودی خلیفے کو شاید یہ نہیں پتہ تھا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کسی کام کے لیے مامور فرما دے تو وہ مذہبی آمروں اور دکانداروں سے ڈرا نہیں کرتے۔ جناب مرزا طاہر احمد صاحب کو اپنی زندگی میں میری سچائی کا ادراک ہو چکا تھا، لیکن اس بیچاری کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ اس کے والد صاحب نے خلافت کے نام پر جو گدی قائم کی تھی وہ اس گدی سے کیسے دستبردار ہو جاتے۔ میں نے 10 سال یعنی 1993 سے لے کر 2003 تک اپنا مقدمہ افراد جماعت سے 2 وجوہات کی بنا پر چھپائے رکھا تھا۔ پہلی وجہ یہ کہ ایک احمدی مدعی کے مقدمہ کا براہ راست اسی شخص سے تعلق ہے جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسیح کہلواتا ہے، کیونکہ باقی جماعت تو اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے۔ خلفاء کا کام صرف نمازیں پڑھانا، جلسے جلوسوں میں دھواں دار تقریریں کر دینا اور سالانہ جلسہ پر جماعت احمدیہ کے آگے مالی بجٹ پیش کر دینا ہی نہیں ہوتا۔ یہ کام تو کوئی غیر خلیفہ بھی کر سکتا ہے۔ امام جماعت احمدیہ یا خلیفہ کا سب سے اہم کام یہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ اگر اس کے وقت میں کوئی مدعی ظاہر ہو اور وہ اپنا کوئی مدلل دعویٰ اس کے آگے پیش کر دے اور اس سے رہنمائی بھی مانگے تو پھر منصب امامت یا منصب خلافت کا یہ تقاضا ہے کہ امام صاحب یا خلیفہ صاحب اس مدعی کے دعویٰ پر تقوی، دیانتداری اور انصاف کے ساتھ غور و فکر کریں۔ مدعی یا تو سچا ہوگا سامعین کرام یا پھر کسی غلط فہمی کا شکار، تیسری کسی صورت کا امکان نہیں۔ اگر بالفرض کوئی احمدی مدعی کسی غلط فہمی میں مبتلا ہے تو امام یا خلیفہ صاحب پر فرض ہے کہ وہ بذریعہ دلائل نہ کہ جبر کے ساتھ اس کی غلط فہمی کو دور کریں، کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے، نہ کہ جماعت احمدیہ کے کسی مخالف یا مکفر مولوی کی۔ اور اگر احمدی مدعی سچا ہے تو پھر یہ اس امام یا خلیفہ کا کام ہے کہ مدعی کی سچائی کا اعلان کر کے نہ صرف مدعی کو بلکہ پوری جماعت کو آزمائش سے بھی نکالے۔ لیکن افسوس سے کہتا ہوں کہ جن اماموں اور خلیفوں نے قرآنی تعلیم کے برخلاف پہلے ہی افراد جماعت کی یہ تربیت کر رکھی ہو کہ چونکہ خلیفہ کو خدا بناتا ہے لہذا خلیفہ کے ہوتے ہوئے کوئی مجدد یا مصلح نہیں آ سکتا، تو پھر ایسے باطل عقائد گھڑنے والے خلیفے ایک صادق کی کس طرح تائید اور تصدیق کر سکتے تھے؟ دوسری وجہ یہ کہ جس قسم کی جماعت کی حالت بنا دی گئی ہے، یعنی جماعت احمدیہ محمود کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں امام یا خلیفہ کے ہوتے ہوئے خواہ وہ نام کا ہی خلیفہ اور امام کیوں نہ ہو، میں یعنی خاکسار اذن الہی کے بغیر اپنے مقدمہ اور دعویٰ کو عام پبلک میں ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنا مفصل تحریری دعویٰ غلام مسیح الزماں 10 جون 2002 کو سہ بارہ خلیفۃ المسیح رابع کی خدمت میں بھیجا تھا اور ساتھ ہی ان سے کہا تھا کہ آپ میرے دعویٰ کو افراد جماعت پر ظاہر کر دیں۔ ڈر سامعین کرام جھوٹے کو ہونا چاہیے تھا نہ کہ سچے کو، لیکن خلیفہ رابع صاحب نے نہ صرف اپنی زندگی کے آخری لمحہ تک میرے دعویٰ غلام مسیح الزماں کو عام احمدیوں سے چھپائے رکھا، بلکہ در پردہ مختلف طریقوں سے اپنی خاندانی گدی کی حفاظت کے لیے
اپنے کسی رشتہ دار کو خلیفہ بنانے کی سازشوں میں بھی مصروف رہا۔ میرا تحریری دعویٰ غلام مسیح الزمان موصول ہونے کے 3 ہفتہ بعد جناب مرزا طاہر احمد صاحب میری سچائی کی تاب نہ لا کر بالآخر 5 جولائی 2002 کے خطبہ جمعہ میں ڈائس پر گر پڑے۔ میں اس واقعہ کو اپنی سچائی کا ایک نشان سمجھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو جماعت احمدیہ مامود کی تاریخ میں بذریعہ MTA ہمیشہ کے لیے ریکارڈ کروا دیا ہے۔ میں یہ جو بتا رہا ہوں، اگر کسی احمدی کو اس میں کوئی شک ہو تو وہ میرے سارے خطوط اور خلیفۃ المسیح رابع کے جواب میری ویب سائٹ پر پڑھ سکتا ہے، اور اگر میں نے اپنی خط و خطابت میں سے کسی بات کو چھپایا ہو تو بے شک جماعت احمدیہ مامود گروپ جو ہے اپنی ویب سائٹ الاسلام پر اس کو ظاہر کر دیں۔ افراد جماعت سے میری گزارش ہے کہ خواہ یہ جماعت احمدیہ مامود ہو یا جماعت احمدیہ لاہور، ہم سب ایک ہی روحانی وجود سیدنا امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی روحانی اولاد ہیں۔ اے احمدی بھائیوں، آئیں ہم فتح اور شکست کے جذبے اور اپنی نفسانی خواہشات سے الگ ہو کر مختلف قسم کے اختلافات کا قرآن کریم کی روشنی میں حل کر کے 2017 کے سال کو جماعت احمدیہ کے اتحاد اور یکجہتی کا سال بنائیں۔ اگر آپ میں تقوی ہے اور دیانتداری ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے برگزیدہ امام مہدی و مسیح موعود سے دلی محبت رکھتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین اسلام کی فتح اور غلبے کا وعدہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، تو میں آپ سب کو سورۃ النساء کی آیت 60 کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف بلاتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب اس معاملہ میں خاکسار کو مایوس نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی مذکورہ آیت میں ہم مومنوں کو حکم فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُم فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی۔ پھر اگر تم کسی معاملہ میں اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو، اگر تم واقعی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومنوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے دینی یا فروعی جو اختلاف ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ان کے فیصلے کریں، نہ کہ اپنے خود ساختہ قانون کی روشنی میں۔ تو میں بھی آج اپنی جماعت احمدیہ مامود جو ہے وہ بھائی ہیں، ہمارے جماعت احمدیہ لاہور ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی طرف بلاتا ہوں کہ آئیں کٹھے مل بیٹھ کے، ہم ایک ہی روحانی وجود کی روحانی اولاد ہیں، بیٹھ کے اپنے فروعی جو اختلافات ہیں ہماری ان کا فیصلہ کر لیں قرآن کریم کی روشنی میں۔ سامعین کو واضح رہے کہ خاکسار اس وقت نہ تو جماعت احمدیہ مامود کا نمائندہ ہے اور نہ ہی انجمن اشاعت اسلام لاہور کا نمائندہ، بلکہ محمدی مریم امام مہدی و مسیح موعود السلام کا وہی موعظگی غلام ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو چلہ ہوشیار پور میں بشارت بخشی تھی۔ میرا یہ خالی دعویٰ نہیں ہے،
خالی دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، میں اپنے دعویٰ کی بنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک موعود روشن دلیل اور بین ثبوت پر رکھتا ہوں، وہ یہ کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ اس موعود ذکی غلام، اس موعود مسلح کے سلسلے میں اس کی مرکزی جو نشانیاں اللہ نے بتائی ہیں وہ اس طرح ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بلہم لکھتا ہے بریکٹ میں کہ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء کعان اللہ نزلہ من السماء۔ تو یہ مرکزی نشانیاں ہیں اس موعود مسلح کی اور اس موعود ذکی غلام مسیح الزمان کی۔ جماعت احمدیہ کے دونوں گروپوں میں دیگر اختلافات کے ساتھ ساتھ ایک اختلاف پیشگوئی مسلح موعود کے بارے میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت مذکورہ میں مسلمانوں کو نصیحت فرمائی ہے کہ اگر تم میں کوئی دینی تنازع پیدا ہو جائے تو اس کے فیصلے کے لیے تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ اے افراد جماعت احمدیہ اور اے احمدی بھائیوں، مخالفین تو ہم کو غیر مسلم قرار دے رہے ہیں، لیکن ہم صمیم قلب سے یقین رکھتے ہیں کہ ہم بفضل اللہ تعالیٰ سچے اور حقیقی مسلمان ہیں، اور اس عظیم الشان قرآن کے پیروکار ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صافی قلب پر نازل ہوا تھا۔ خاکسار مذکورہ ارشاد ربانی کے مطابق افراد جماعت احمدیہ محمود اور احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کو تمام اختلافی امور کے فیصلہ کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتا ہے۔ اگر ہم متقی مسلمان ہیں تو کیا میں امید رکھوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے مذکورہ حکم کی اطاعت کرتے ہوئے میری اس درخواست پر غور فرمائیں گے؟ دوستو، ایک نظر خدا کے لیے، سید الخلق مصطفیٰ کے لیے۔ خاکسار اپنے خطبہ کو حضور علیہ السلام کے ان نصیحت آموز الفاظ پر ختم کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے رسالہ کشتی نوح روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 12 اور 13 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو، کیونکہ شریر ہے وہ انسان کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں، وہ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے۔ تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو، اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تذلل اختیار کرو تاکہ تم بخشے جاؤ۔ نفسانیت کی فربہی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلی اور میں نے بیان کی۔ تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے 2 بھائی۔ تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے، اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا، سو اس کا مجھ میں حصہ نہیں۔ آج خاکسار حضور صاحب کی اس تعلیم اور نصیحت کے مطابق اپنے مخالفین کے ساتھ قرآن کریم کی روشنی میں اپنے فروعی اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے میدان میں کھڑا بھی ہے، اور اپنے احمدی بھائیوں کو فیصلہ کی طرف بلا بھی رہا ہے۔ اگر جماعت احمدیہ محمود اور انجمن اشاعت اسلام لاہور دونوں جماعتیں بھی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام سے کچھ محبت رکھتی ہیں اور آپ کی نصائح پر عمل کرنے کا جذبہ بھی رکھتی ہیں تو وہ خاکسار کی مذکورہ درخواست کو انشاءاللہ تعالی نظر انداز نہیں کریں گے۔ آمین۔ حضور اسلام اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، کیا عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح، کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح، خود مسیحائی کا دم بھرتی ہے یہ باد بہار، آسماں پر دعوت حق کے لیے ایک جوش ہے، ہو رہا ہے نیک تبوں پر فرشتوں کا ادھار، آ رہا ہے اس طرف احرار یورپ کا مزاج، نبض پھر چلنے لگی مردوں کی ناگاہ زندہ وار، کہتے ہیں تثلیث کو اب اہل دانش الوداع،
پھر ہوئے ہیں چشمہ توحید پر از جان نثار۔ باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رعنا کھلا، آئی ہے باد صبا گلزار سے مستانہ وار۔ آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔